بچوں میں وامٹنگ اور ڈائریا والدین کے لیے ایک بہت پریشانی کا باعث ہے۔ والدین کو سب سے زیادہ پریشانی اس ٹائم پر گرمیوں کے موسم میں یہ زیادہ ہے کہ بچے ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو جائیں۔ یوزولی بچوں میں ڈائریا کے پرابلمز وائرل ہوتے ہیں۔ پوری دنیا میں تقریباً لاکھوں کے حساب سے بچے ہر سال ڈائریا کی وجہ سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں۔ ڈائریا کی سب سے امپورٹنٹ کمپلیکیشن ڈی ہائیڈریشن ہے، جو بچوں میں لائف تھریٹننگ ہو سکتی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ سوال یہ کہ یہ کس طرح سے جج کیا جائے کہ بچہ ڈی ہائیڈریٹ تو نہیں ہو رہا۔ اس کے کچھ اسپیسیفک سائنس ہیں جو ہم بچے میں مانیٹر کرتے ہیں، جو ہم والدین کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ گھر پہ بچے میں ضرور مانیٹر کریں، اور یہ والدین کو پتہ ہونا لازمی ہے تاکہ ہم بچے کو کمپلیکیشن سے بچا سکیں۔ ان اسپیسیفک سائنس میں بچے کا سست ہو جانا، بچے کا لیتھارجک ہونا، ایک جنرل ایکٹیویٹیز جو بچہ گھر پہ ریگولر بیسس پہ کرتا ہے اس میں ایکٹیو نہ ہونا، بچے کی اسکن کے رنکلز، بچے کی اسکن کا لوز ہونا جس کو ہم اسکن ٹگر بولتے ہیں۔ ڈائریا اور وامٹنگ کی صورت میں کچھ اسپیسیفک سائنس کو مانیٹر کرنا ضروری ہے جو والدین کو یہ انڈیکیٹ کرے گا کہ بچہ ڈی ہائیڈریٹ ہو رہا ہے۔ آنکھوں کا اندر چلے جانا یا آنکھوں کے گرد ہلکے بڑھ جانا جو بچے کے جنرل موجود نہ ہوں، آنسو کی یا تھوک کی کمی، یورین کم پاس کرنا، جو بچے ڈائپر پہنتے ہیں 6 گھنٹے تک بچے کا ڈائپر کمپلیٹلی ڈرائی ہونا، یہ ایک ڈی ہائیڈریشن کے علامات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بچے کا منہ ایکسٹرا ڈرائی ہونا، لپس کا ڈرائی ہونا، زبان کا زیادہ ڈرائی ہونا، بچے کا ایکسٹرا تھرسٹی شو ہونا، بار بار پانی مانگنا، روٹین کی ایکٹیویٹی میں حصہ نہ لینا جس کو ہم لیتھارجک ہونا کہتے ہیں۔ اس طرح کی کوئی بھی علامات موجود ہوں فوری طور پہ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ اس دوران بچے کو اچھی طرح ہائیڈریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ بچے میں اس طرح کا کوئی بھی سائن مانیٹر کریں تو یہ بچے میں ڈی ہائیڈریشن کے سائنس ہیں، اور بچے کو فوری طور پہ ری ہائیڈریٹ ہونے کی ضرورت ہے اور ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ گھر پہ بچے کو ری ہائیڈریٹ آپ کس طرح سے کر سکتے ہو؟ سب سے اچھا طریقہ بچے کو پانی پلانا اور ORS پلانا ہے۔ ORS پلانے کا طریقہ بچوں میں 6 مہینے سے سال تک کے بچوں میں 50 ml جس میں ہم 1/4 گلاس، اس کے ساتھ ساتھ 1 سال سے اوپر کے بچوں میں 100 ml جس میں ہم آدھا کپ میجر کر کے دے سکتے ہیں۔ ہر موشن اور وامٹنگ کے بعد بچے کو ½ کپ ORS دینا یا 100 ml ORS دینا بچے کو ایک ری ہائیڈریٹ کرنے کا طریقہ ہے۔ وہ بچے جو بار بار وامٹنگز کر رہے ہوں یا 2 وامٹنگز لگاتار کر رہے ہوں، ایسے بچوں کو ہاسپٹل میں پہلے وامٹنگز کی میڈیسنز دینا لازمی ہے جس کے ذریعے بچے کا فلوئڈ ہولڈ ہو سکے اور بچہ ری ہائیڈریشن کی طرف جا سکے۔ کچھ سپلیمنٹس بچوں کو بار بار ڈائریا ہونے سے بچاتے ہیں جس میں زنک کا سپلیمنٹ موسٹ کامنلی یوز کیا جاتا ہے۔ زنک کا سپلیمنٹ بچوں کو بار بار ڈائریا ہونے سے، ڈائریا کے ساتھ ویٹ لاس ہونے سے، بار بار ریسپریٹری انفیکشن سے بچانے کا ایک بہت امپورٹنٹ سورس ہے۔ یوزولی بچے ڈائریا میں اپنی ڈائٹ چھوڑ دیتے ہیں یا بچے کھانا نہیں کھا رہے ہوتے، تو ایسی صورت میں والدین اکثر میرے پاس کلینک میں اس پریشانی کی وجہ سے آتے ہیں کہ بچے کو ڈائریا تو ہو رہا ہے اور مگر وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، بچہ غذا نہیں لے پا رہا۔ ایسی صورت میں سب سے آسان طریقہ، سب سے افیکٹو طریقہ جو میرے پیشنٹس کو زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے وہ یہ کہ بچے کو تھوڑی تھوڑی غذا دیں، اسمال پورشنز میں دیں، لیکن بچے کو سافٹ ڈائٹ دیں جو بچے کی گٹ کے لیے ایزی ہو ڈائجسٹ کرنا۔ فار ایگزامپل بنانا، کھچڑی، اسی طرح سے دہی کا استعمال بچوں میں پروبایوٹک کے حوالے سے اور سافٹ ڈائٹ ہونے کے حوالے سے دونوں صورتوں میں مفید ہے۔ جتنا اچھا ہم نیچرل سورسز کو پروبایوٹکس کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، بچے کو آپ گھر پہ رکھتے ہوئے جلدی بہتر کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی بچے کو کوئی ڈائریا یا وامٹنگس وغیرہ اسٹارٹ ہوں، آپ بچے کو ایک نیچرل پروبایوٹک دینے کی کوشش کریں۔ پروبایوٹک وہ اچھے بیکٹیریاز ہیں جو بچے کی پیٹ کے جراثیم کو بہتر کرنے کا سبب بنتے ہیں، وہ بہتر بیکٹیریاز ہوتے ہیں اور بچے کو بار بار پیٹ کے انفیکشن سے دور رکھنے کا سبب ہے۔ نیچرل پروبایوٹکس میں سب سے گڈ فارم آف پروبایوٹکس دہی میں اویلیبل ہیں جو بچے کے لیے ڈائجسٹ کرنا بھی آسان ہے اور اس میں سے پروبایوٹکس لینا بھی آسان ہے۔ سو آئی آلویز ریکمینڈ پیرنٹس کہ سافٹ ڈائٹ کو یوز کریں، چھوٹے چھوٹے پورشنز میں استعمال کریں اور پروبایوٹکس کو لازمی بچے کی غذا کا حصہ بنائیں۔